نفرت سے بڑی کوئی بیماری نہیں، اور تعصب اور بدگمانی بہت بڑے بت ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے کہا، میں بول رہی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں، آج ہمارے پاس بہت سی ہاؤس وائف، بہت سی پروفیشنلز، بہت لوگ جو ہیں یہاں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ اللہ نے کہاں پر قرآن میں غلط کو صحیح کہا، اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ and say not fire to the parents, not speak to them an unkind word. اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کرو۔ اور مجھے ایک دم سے یہاں پر میرے ماموں بھی بیٹھے ہوئے سید طلعت محمود بخاری، اور مجھے ان کا خیال آیا، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں نے اپنی لائف میں ایک بندے کو دیکھا ہے and that is my ماموں، کہ انہوں نے اپنی ماں کے آگے اف نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو آپ کے سسرال والے بھی ہیں وہ بھی آپ کے پیرنٹس ہی ہیں، تو آپ مطلب کہ ان کو، ان کی بھی عزت اور احترام اتنا ہی ضروری ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ دوسرا اور کہاں پر اللہ نے قرآن کو جو ہے، قرآن میں غلط کو صحیح کہا ہے، اور وہ یہ بات تھی کہ اگر سچ بولنے سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر وہ جھوٹ ہے جو کسی کا دل رکھے۔ اس چیز نے مجھے، میرے لیے بہت بڑا سبق تھا، کیونکہ میرے اللہ کی یہ توفیق تھی شاید کہ اس نے مجھ سے غلطی نہیں کروائی تھی اس وقت تک، اور اس کو میں اپنا ایک کمال سمجھ رہی تھی۔ میں نے دعا کی، اور مجھے 7 ایئرز ہو گئے ہیں، اس کے بعد میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی، اور جس کسی کو بھی دعا کرائی ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ دعا کی ہے اس کو ایگزیکٹلی سیم 100% ریزلٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے آج سب لوگوں سے کہ یہ لوگوں کو بدلنے کی ضد چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنے آپ کو بدل لیں۔ اب میں دعوت دوں گی مس ارم حمید کو، جو ڈائریکٹر SNI اسپورٹس ہیں، ایک ہاؤس وائف بھی ہیں اور ایک پروفیشنل بھی ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کہ نفرت جو ہے وہ کتنی بڑی بیماری ہے، اور مدرس جو ہیں، یہ عورتیں جو ہیں، they are the pioneers of the society in terms that they are carrying the future generation forward۔ اگر یہ خوش ہوں گی، ان کے دل خوش ہوں گے، تو ہمارے معاشرے میں سے بہت حد تک بیماری کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ارم حمید اب کچھ اپنے ایگزامپل شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ زارا اور زبردست ڈاکٹر مارو، بڑی کمپریہنسو ان کی پریزنٹیشن تھی، اور میں ایک مدر کی بہاف پہ آج ایک ہاؤس وائف کی ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنا ایک پیارا سا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں سب سے پہلے اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ یہاں بہت پیارے پیارے لوگ آئے ہیں مختلف شعبہ ہے زندگی سے، اور بہت پیارے پیارے پیرنٹس بھی میں دیکھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں چند سال پہلے میں بہت بیمار تھی، اور کچھ سوشل ایشوز بھی تھے میرے، جیسے کہ اکثر گھروں میں ہوتے ہیں۔ میں اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کے پاس گئی، انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ جو میری دوائیاں وغیرہ لکھی، ساتھ میں مجھے یہ دعا بتائی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا دعا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کر لیں۔ دعا میں نے جب کی تو اس میں جملہ ہے، دعا کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ اپنے دل کو صاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ تو دعا کرنے کے بعد مجھے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا، اور جتنی زیادہ میں ٹینس تھی یا جتنی زیادہ میں پریشان تھی، مجھے لگا کہ میرے اوپر سے بوجھ اتر گیا۔ اور ساتھ ہی مجھے ایک اور جو چیز ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ساتھ ہی سورہ رحمان سن لینا، اور اس کے بعد جس کو مرضی بتا دینا، جس کو دکھ میں دیکھو، جس کو تکلیف میں دیکھو، اسے بتا دینا، یہ درد کا مشن ہے، یہ پیار کا مشن ہے۔
میں اس چیز سے میں وہ لے کر آ گئی، دعا کر کے آ گئی، اور مجھے نہیں پتا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اسی دن ہمیں ڈاکٹر بنا کے بھیج دیا تھا. مجھے یہاں آنے کے بعد میں نے لوگوں کو بتانا بھی شروع کیا. کچھ دنوں میں مجھے ایک فرینڈ کی کال آئی کہ ایک بچہ بہت بیمار ہے الشفا انٹرنیشنل میں. اس سلائڈ پہ یہ پیارا سا بچہ آپ دیکھیں، اس کا نام ایان ہے، اور یہ اس کی ماما نے آپ سب کے لیے یہ پیارے سے کلپس میں نے بنوائے ہیں تاکہ جو دیکھے اس کو پتا چلے، اس کو فیل ہو. یہ اپنی پیار خود ہی فیل ہوتا ہے، اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے بارے میں مجھے کال آئی، یہ اسکول گیا تھا، یہیں پہ رکیے، یہ اسکول گیا اور یہ گر گیا اور ہنستا کھیلتا گیا تھا، اور یہ آئی سی یو میں تھا اس کنڈیشن میں. اس کی باڈی ساری اس طرح پیرالائز تھی، کچھ موومنٹ نہیں تھی، ایون ایکسپریشنز بھی نہیں تھے. تو میری ایک دوست ہیں جنہوں نے یہ دعا کی ہوئی تھی اقتباس سے، انہوں نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے کریں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا جائیں اور جا کے دعا کروائیں. اور جب ہم گئے تو وہاں والدہ بہت پریشان تھی. یہ ویڈیو چلا، اس بچے کی کنڈیشن آپ لوگ پہلے دیکھیں. اس کو اس کی ماما بلا رہی ہیں، سب بلا رہے تھے، مگر اس کا یہ رسپانس تھا جب میں اس کے پاس پہنچی ہوں. ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہوتا ہے. یہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا. ہی واز لائک دیٹ. اب ڈاکٹرز جو ہیں اس کو ڈائگنوز کر رہے تھے، کبھی برین کی سورسز جسے میننجائٹس کہتے ہیں، مجھے اتنی ٹرمینالوجی نہیں آتی، اور کبھی اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو جی بی ایس ہو گیا، گائز بیری سنڈروم ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے باڈی ہو جاتی ہے اور اچانک ہو جاتی ہے، اور کیوں ہو جاتی ہے یہ نہیں پتا، اور کب ٹھیک ہوگی یہ بھی نہیں پتا. ایسی ہی اس کی کنڈیشن تھی اور سب کچھ چل رہا تھا. تو والدہ بہت پریشان تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو 12 سال سے چھوٹے جو ہوتے ہیں بچے بیمار نہیں ہوتے، پیرنٹس بیمار ہوتے ہیں، ماں کو دعا کروا دیں. میں ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں تھی، میں نے ان سے گائیڈنس لی، پوچھا، اور پھر ہم دعا کے لیے چلے گئے. ان کی والدہ نے ان کی والدہ نے جو ہے دعا کی، اور اس میں یہی ہے کہ ڈوب کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، نفرت نکال کے. اور ماں نے دعا شروع کر دی. ڈاکٹرز نے اس کو ایز اٹ از کچھ دنوں کے بعد اسی کنڈیشن میں دعا سٹارٹ ہو گئی، لیکن ڈاکٹرز کے پاس علاج نہیں تھا، کچھ اس کو اسی طرح وہ گھر لے گئے. اور اب آپ یہ اس کی ریکوری کی ویڈیو دیکھیں. اس کی والدہ نے یہ 7 دن سنی ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں یہ اللہ والی دعا یہ وہ کرتی رہی ہے، سورہ رحمان تھراپی. اور اب یہ بچہ شی از گوئنگ ٹو اسکول، یہ وہ لکھنا شروع ہو گیا اور آگے وہ جھولے لے رہا ہے. اور یہ جب ویڈیو میرے پاس آئی تو میرا اس کے ساتھ جو رابطہ تھا، میں تو روئی پڑی کہ یہ بچہ جو ہے وہ چل پڑا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا. یہ فیلنگ ہر بندے کے اندر ہے، صرف دل کو صاف کر کے ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو بھی محسوس ہوگی. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ آج کسی فنکشن سے کیا ہوا ہے، ورنہ وہ ادھر آنا تھا. ماں کو دعا بتانے کے ساتھ 3 دن ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ کیا، اور ہم لوگ حوصلہ دینے جاتے رہے، دعا کرتے رہے. اس کے بعد ماں نے خود کی، اور یہ رزلٹ آپ کے سامنے، اور یہ بھاگ رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی فنکشن پہ گیا، ورنہ یہ ادھر آ رہا تھا. تو اس کے علاوہ صرف یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے میری ذاتی، جو میں نے ایکسپیرینس کی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ کون سی بیماری ہے؟ ہیپیٹائٹس بی، سی، ڈپریشن، اور یہ برین کی جو سوزش ہے، ملٹیپل سائکوسس جس کو کہتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں، جو کچھ بھی نام لے لیں کہیں سے جواب آ جائے. اور رحمان کا دروازہ کھلا ہے، آپ سورہ رحمان تھراپی کریں اور رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. نیکسٹ کلپ میں اور بہت سارے دوست ہیں جو بہت ساری پرابلم سے نکلے ہیں سورہ رحمان ٹریٹمنٹ کے تھرو، ان کے چھوٹا سا ایک کلپ مرج کر کے بنایا ہے آپ سب کی کنوینئنس کے لیے کہ آپ لوگ اس کو ایکسپیرینس کریں، وہ اپنی شیئر کریں آپ کے ساتھ، وہ دیکھیں. رحمان تھراپی جس وقت میں نے ایکسپیرینس کی، آئی واز ان اے اسٹیٹ آف ہیلپلیسنس، اور سورہ رحمان تھراپی از ناٹ لیس دین اے بلیسنگ فار می. اٹ براٹ می آؤٹ آف دا ڈارکیسٹ فیز آف مائی لائف. سورہ رحمان تھراپی سے نہ تو میری رسپانسبلٹیز بدلی اور نہ ہی میرے ارد گرد کے لوگ.
لیکن میرا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا اور مجھے اسی میں اپنی بہتری نظر آنا شروع ہو گئی. میرا نام ہارون ہے اور مجھے ہیپیٹائٹس بی اور سی تھا جسے ہم کالا پیلا یہ کان کہتے ہیں. 2005 میں یہ ڈائگنوز ہوا. میں نے سورہ رحمان ڈاکٹر جاوید صاحب کے طریقے کے مطابق گایا کہ سننی شروع کر دی کیونکہ اس پہ انویسٹمنٹ تو تھی کوئی نہ, سمپل ڈاؤن لوڈ کرنی تھی اور وہ کر کے میں نے سننی سٹارٹ کر دی. بہرحال سننے سے مجھ پہ جو اثر ہوا 2 دن میں دوسرے تیسرے دن ہی مجھے میرے جسم میں جو ایک مایوسی تھی, ڈپریشن تھا یا پھر شولڈر پہ بھاری پن تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اور اسی امید پہ میں نے 7 دن پورے بھی کر لیے. میں نے رپورٹس بھی کروا لی اور میری رپورٹس نیگیٹو تھی جسے دیکھ کے میں حیران تھا کہ سورہ رحمان سے نہ صرف مجھے بیماری سے شفا ملی بلکہ مجھے جینے کی امید بھی ملی. سمجھ نہیں آ رہی کہ میری باڈی کا روٹنا شروع ہو گئی اور پھر ساتھ میں مجھے رونا آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد مجھے یہ لگنا تھا کہ میں جو دنیا ہے وہ کھانے میں کیوں ہوں. میرا نام تو کی شیئر کے دی ہماری کچھ تو آڈینس میں بھی جائے گا. باقی بھی دیکھو آپ اپنے سورہ رحمان کا ایکسپیرینس کیسے ہمارے ساتھ شیئر کریں گی؟ 2014 میں مجھے MS ہوا, جو اس کے ملین ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بیماری کی طرح ہے کہ ٹف سچویشن میں انسان کر سکتا ہے. شروع میں مجھے یہ ہے کہ ڈاکٹرس نے اسٹیرائڈس سولومیٹال وہ مجھے ہاں کرنے کے بعد میں پہلے تو بعد میں جب رپورٹس آئیں دوبارہ میرا برین MRI ہوا. پہلی چیز یہ ہوئی کہ ماضی کا دکھ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اور مستقبل کا خوف ختم ہو گیا. یہ 2 چیزیں جب ہوئی اور اتنے ہلکے پھلکے ریلیکس سے بات پڑ جاتے ہیں تو میرا نہیں تھا کہ کوئی بھی ڈیزیز کو مسئلہ کوئی بھی پرابلم آپ کو محسوس لیٹ ڈاؤن کر سکتی ہے. اور یہ چیزیں آپ نے اکثر آپ کی لائف میں لیکن چیزیں یہ کریں جی نہیں کر رہا ہوتا. جی تو یہ اس کے بھی 2-2.5 مہینے بعد پھر MRI دوبارہ ہوا. ٹھیک ہے, جو لوگ ہمارے ساتھ ملے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مائلینشن ہوتی ہے, اس میں ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اور دونوں رپورٹس جو ہیں وہ ایک ہی ریڈیولوجسٹ کی بنی جی ہوئی ہے. سیکنڈ اور اب آپ بالکل ٹھیک محسوس کرتے ہیں, آپ کی کوئی ایسے سمٹمس نہیں ہیں, بالکل ریلیکس. جی تو آپ سب بھی اسی طرح جو پیار کرتا ہے سبھی پیار کرتے ہیں, سب کے اندر درد ہے, سب کے اندر پیار ہے, یہ پیار کا مشن ہے. اور میں اسی سے کنکلیوڈ کروں گی کہ یہ پیار کا مشن ہے اور اس میں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ دل کا دل سے رابطہ خود ہی ہو جاتا ہے. یہ سب پیار کے لوگ آئے ہیں, سب پیار سے آئے ہیں. جو اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے وہ خود بخود اس کو کرتا جاتا ہے. آپ سب بھی ہیلرز ہیں اور آپ سب ہی ڈاکٹر ہیں. آج آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے, جب دعا کریں گے اور خود بھی کیجئے اور آگے بھی کرائیے. یہی اس کی فیس ہے کہ کسی کا بھلا کر دیں. تھینک یو سو مچ. Thank you.